سورہ زاریات نام پہلے ہی لفظ والزاریات سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس کی ابتدا لفظ زاریات سے ہوتی ہے۔ زمانہ نزول مضامین اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تکذیب اور استہزاء اور جھوٹے الزامات سے تو بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر ابھی ظلم و تشدد کی چکی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ بھی اسی دور کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہ قاف نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مباحث اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے۔ آخرت کے متعلق جو بات اس سورت کے چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پرمانی فقروں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مال و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کر لیا اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی، کسی نے اس کو مانا تو تناسخ کی شکل میں مانا، کسی نے حیات اخروی اور جزا و سزا کو تسلیم کیا تو جزائے اعمال سے بچنے کے لیے طرح طرح کے سہارے تجویز کر لیے۔ اتنے بڑے اور اہم ترین بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی رائے کا غلط ہو جانا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے۔ علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن حماقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطعاً کوئی تیاری نہ کی تھی۔ ایسے مسئلے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہوا اور بارش کے انتظام کو، زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات کو، انسان کے اپنے نفس کو، آسمان کی تخلیق کو اور دنیا کی تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح ایک قانون مکافات کا متقاضی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بڑے مختصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزاق ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، اور جس کی خدائی خود اس کے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے۔
اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا ہے کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ اسی ضد اور ہٹ دھرمی اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتی جا رہی ہے، اور اس کا محرک بجز سرکشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں اور اپنی دعوت و تذکیر کا کام کیے جائیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چاہے نافع نہ ہوں مگر ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، رہے وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر رہیں۔ تو ان سے پہلے اسی روش پر چلنے والے اپنے حصے کا عذاب پا چکے ہیں اور ان کے حصے کا عذاب تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور باقاعدگی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم و شان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں صریح طور پر کار فرما نظر آتی ہیں، وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنی گھروندہ نہیں ہے جس میں لاکھوں کروڑوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل بس یوں ہی الل ٹپ ہوئے جا رہا ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور مصلحت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس نظام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو زمین میں اختیارات دے کر بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ اس نے یہ اختیارات کس طرح استعمال کیے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، اسی طرح آخرت کے متعلق تم لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو اور ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف اقوال خود ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ وحی اور رسالت سے بے نیاز ہو کر انسان نے اپنے اور اس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے، علم کے بغیر قائم کی ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس اس معاملے میں فی الواقع براہ راست علم کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اتنے مختلف اور متضاد عقیدے پیدا نہ ہوتے۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ قتل الخراصون،
مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، الذين هم في غمرة ساهون، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وجہ سے وہ کس انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں، حالانکہ آخرت کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے جو راستہ بھی اختیار کیا گیا ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ يسألون أيان يوم الدين، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا، يوم هم على النار يفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کو آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لیے لازم ہو چکی ہے، تو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، بالفاظ دیگر ایک طرف وہ اپنے رب کا حق پہچانتے اور ادا کرتے تھے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، خواہ وہ تھوڑا یا بہت، اس میں صرف اپنا اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں ہر اس بندہ خدا کا حق ہے جو مدد کا محتاج ہو۔ وفي الأرض آيات للموقنين، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں کیا تم کو سوجتا نہیں، وفي السماء رزقكم وما توعدون، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں آسمان سے مراد عالم بالا ہے، رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت، حشر و نشر، محاسبہ و بازپرس، جزا و سزا اور جنت و دوزخ ہیں۔
جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام کتب آسمانی میں کیا گیا ہے اور قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ تمہیں باز پرس اور جزائے اعمال کے لیے کب بلایا جائے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے نبی، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان مہمانوں سے فرمایا کہ آپ حضرات سے کبھی پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا، آپ شاید اس علاقے میں نئے نئے تشریف لائے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے سلام کا جواب دے کر حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کہا یا ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں، پہلے کبھی اس علاقے میں اس شان اور وضاقتہ کے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ سورہ ہود میں تصریح ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا مژدہ تھا۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ یعنی ایک تو میں بوڑھی، اوپر سے بانجھ، اب میرے ہاں بچہ ہوگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال تھی۔ پیدائش صفحہ 17-18۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جز 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔
ابراہیم نے کہا، اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مراد ہے قوم لوط۔ اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔ لنرسل علیہم حجارة من طین، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، مسومة عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، پھر ہم نے بیچ میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ فرشتے کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے، اور وہاں ان کے اور قوم لوط کے درمیان کیا کچھ پیش آیا۔ ان سب کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم و شان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، یعنی ایسے صریح معجزات اور ایسی کھلی کھلی علامات کے ساتھ بھیجا جن سے یہ امر مشتبہ نہ رہا تھا کہ آپ خالق ارض و سما کی طرف سے مامور ہو کر آئے ہیں۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو،
فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. اصل الفاظ ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. موسع کے معنی طاقت و مقدرت رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور وسیع کرنے والے کے بھی. پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے زور سے بنایا ہے اور اس کی تخلیق ہماری مقدرت سے باہر نہ تھی. پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آ گیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے؟ دوسرے معنی کے لحاظ سے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ مسلسل اس میں توسیع کر رہے ہیں اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں. ایسی زبردست خلاق ہستی کو آخر تم نے اعادہ خلق سے عاجز کیوں سمجھ رکھا ہے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. یعنی دنیا کی تمام اشیاء تزویج کے اصول پر بنائی گئی ہیں. یہ سارا کارخانہ عالم اس قاعدے پر چل رہا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے جوڑ لگتا ہے اور پھر ان کا جوڑ لگنے ہی سے طرح طرح کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں. یہاں کوئی شے بھی ایسی منفرد نہیں ہے کہ دوسری کوئی شے اس کا جوڑ نہ ہو بلکہ ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی نتیجہ خیز ہوتی ہے. شاید کہ تم اس سے سبق لو. یعنی یہ سبق کہ دنیا کا جوڑ آخرت ہے جس کے بغیر دنیا کی یہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور نہ بناؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یہ فقرے اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہیں مگر ان میں متکلم اللہ تعالی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
گویا بات دراصل یوں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرتا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ یعنی ہزارہا برس تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کا دعوت انبیاء کے مقابلے میں ایک ہی رویہ اختیار کرنا کچھ اس بنا پر تو نہ ہو سکتا تھا کہ ایک کانفرنس کر کے ان سب اگلی اور پچھلی نسلوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ جب کوئی آ کر یہ دعوت پیش کرے تو اس کا یہ جواب دیا جائے۔ دراصل اس رویے کی، اس یکسانیت کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ طغیان و سرکشی ان سب کا مشترک وصف ہے۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں۔ دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا ہے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں؟ اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پھریں دوسروں کی؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ظلم سے مراد یہاں حقیقت اور صداقت پر ظلم کرنا اور خود اپنی فطرت پر ظلم کرنا ہے۔ ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔